الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 9 ہے افعیلال، افعیال اور افعوال. یہ اس باب کا آخری سبق ہے. سبق مکمل ہم اردو کے اندر تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں تشریح کرتے ہیں. باب پنجم افعیلال علامت تکرار لام است با زیادت الف قبل لام اول کہ الف در مصدر بیا بدل شدہ چون الادغام سخت سیاہ شدن تصریفہ ادغام الی آخرہ. ادغام در صیغ ای با مثل صیغ باب افعلال گردیدہ ہر صیغہ را بقیاس مشاکل خود اصل برآوردہ تعلیل میں باید کر و دنی ہر دو باب معنی لون و عیب بیشتر آید و این ہر دو باب ہمیشہ لازم باشند. عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. پانچواں باب ہے افعیلال. اس باب کی علامت لام کا 2 مرتبہ آنا ہے بازیادت الف، الف کے اضافے کے ساتھ لام اول سے پہلے، اور وہ الف مصدر میں یا سے بدل جاتا ہے جیسا کہ الادغام سخت سیاہ ہونا. اس کی گردان ہے کہ ادغام ادغام آخر تک. اس باب کے صیغوں میں ادغام باب افعلال کے صیغوں کی مثل ہو جائے گا. ہر صیغہ کو اسی کے ہم شکل پر قیاس کرتے ہوئے اس کی اصل سے لے آئیں گے اور اس میں تعلیل جاری کریں گے. ودری ہر دو باب، اور ان دونوں بابوں میں لون اور عیب کا معنی زیادہ تر آتا ہے اور یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوتے ہیں. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں پانچواں باب ہے افعیلال. اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس باب کی علامت لام کا تکرار لام کا 2 مرتبہ آنا ہے. ایک مرتبہ یہ والا لام ہے اور دوسری مرتبہ یہ والا لام ہے. اور اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ جو الف ہے، الف اس کے اندر زائدہ ہوتا ہے لام اول سے پہلے. یہ لام اول ہے. اس سے پہلے جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہ اصل میں الف تھا، لیکن مصدر کے اندر یہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ الف چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو. جب آئین کے اوپر کسرہ ہوگا تو پھر الف پڑھا ہی نہیں جا سکتا. جب الف پڑھا نہیں جا سکتا تو پھر اس کو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے یا سے تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے کہ الادغام سخت سیاہ ہونا، کالا ہونا. گردان اس کی ادغام ادغام ادغاماً، یہ ہم یہاں پہ گردان ساری نہیں لکھی کیونکہ اردو کے اندر میں تفصیل سے آپ کو سمجھا چکا ہوں. آگے فرما رہے ہیں کہ اس باب کے صیغوں میں جو ادغام ہے باب افعلال کے صیغوں کی مثل پھر جائے گا، ہو جائے گا. ہر صیغہ کو اس کے ہم شکل اصل صیغہ پر قیاس کرتے ہوئے لے آئیں گے اور اس میں تعلیل کر دیں گے. دیکھیں جیسے ہم نے وہ باب افعلال کے اندر جو واحد کے صیغے تھے، امر میں، نہیں میں، اور اسی طریقے سے مضارع مجزوم کے صیغوں کے اندر جو ہم نے اس کو 3 طریقوں سے پڑھا تھا، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور فک ادغام کے ساتھ. یہاں پر بھی اسی طرح قیاس کرتے ہوئے ہم شکل جو اس کے ہم شکل باب افعلال کے صیغے ہیں اسی کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہوئے لے آئیں گے اور اس کے اندر وہی والی تعلیل جاری کریں گے جو آپ نے باب افعلال کے اندر تعلیل کی تھی. آگے فرمایا بدنی ہر دو باب. ان دونوں بابوں میں، کن دونوں بابوں میں؟ ایک تو یہی باب ہے باب افعلال اور ایک اس سے پیچھے والا باب ہے باب افعلال. ان دونوں بابوں میں لون، رنگ اور عیب کا معنی زیادہ تر آتا ہے اور یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوتے ہیں، مفعول کا تقاضا نہیں کرتے ہیں. یہ 5واں باب مکمل ہو گیا. 6 اور 7ویں باب کی جو عبارت ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی ترجمہ اور تشریح کریں گے. 6واں باب دیکھیں. افعیال علامت تکرار عین است بتوسط واو میان 2 عین و واو در مصدر بسبب کسرہ ماقبل بیا بدل شدہ چون الاخشیشان سخت درست شدن تصریفہ اخشوشنا آخر تک. این باب بیشتر لازم میں آید و گاہ متعدی آمدہ چون احلو لیتہ شیریں پنداشتم آرا. باب ہفتم افعوال علامت واو مشدد است بعد عین چون الاجلب واس شدافتن تصریفہ اجلب ودا یجلب ویتو. عبارت میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کر دیں. 6واں باب ہے افعیال. اس باب کی علامت عین کلمے کا تکرار ہے درمیان میں واو کے ساتھ، 2 عین کے درمیان، اور یہ واو مصدر میں کسرہ ماقبل کی وجہ سے یا سے بدل جاتی ہے جیسا کہ الاخشیشان سخت کھردرا ہونا. اس کی گردان اخشوشن آخر تک. یہ باب زیادہ تر لازم آتا ہے اور کبھی متعدی بھی آ جاتا ہے، جیسے احلو لیتہ میں نے اس کو میٹھا گمان کیا،
اور 7واں باب ہے افعال. اس باب کی علامت واو مشدد ہے عین کلمہ کے بعد، جیسا کہ الاجلب واد شتافتن دوڑنا، اس کی گردان ہے اجلب ود یجلب وضو آخر تک. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں یہاں سے چھٹا باب بیان کر رہے ہیں. چھٹا باب ہے افعال. تو اس میں دیکھیں عین کلمہ تکرار یعنی ڈبل آ رہا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اس باب کی علامت یہ تکرار عین کلمہ مکرر ہوتا ہے، 2 مرتبہ آتا ہے بتوسط واو میان 2 عین. اور یہ جو عین ہے، یہ والا عین ہے، یہ والا عین ہے، ان دونوں عینوں کے درمیان میں واو ہوتی ہے. اب یہاں پہ واو تو نہیں، یہاں پہ یا ہے. تو دیکھیں یہ جو واو ہے مصدر میں، یہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس کے اوپر قانون لگ رہا ہے، میزان والا قانون ہے یہ. کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ واو ساکن ماقبل مکسور ہو تو پھر اس کو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے یا سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں واو، اور یہ والی جو واو ہے مصدر میں بسبب کسرہ ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے بیا بدل شدہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. جیسا کہ الاخشیشان سخت کھردرا ہونا، یہ اس کا معنی ہے. گردان ہے کہ اس کا اخشوشن ہے، اخشوشن اخشیشان آخر تک گردانہ میں نے لکھی نہیں ہے کیونکہ اردو والے سبق میں ہم اس کو تفصیل سے بتا چکے ہیں. آگے فرمایا ای باب بیشتر لازم میں آیا. یہ والا جو باب ہے باب افعال، یہ اکثر و بیشتر لازم آتا ہے. وہ گاہے متعدی آمدہ، لیکن کبھی کبھار یہ متعدی بھی آ جاتا ہے، مفعول کا تقاضا بھی کرتا ہے. جیسا کہ احلولیتہ، میں نے اس کو میٹھا شمار کیا یا میٹھا گمان کیا. اب یہاں پہ دیکھیں احلولیتہ، یہ تو فعل اور فاعل ہو گیا اور یہ ہو ضمیر مفعول کی ہے. تو دیکھیں اس باب سے فعل کے ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے. یہ تو ہو گیا چھٹا باب. اور 7واں اور آخری باب ہے حمزہ وصلی والا، وہ ہے افعال. اس کے شروع میں بھی حمزہ وصلی آتا ہے. اس باب کی علامت کیا ہے؟ واو مشدد است. واو کے اوپر تشدید ہوتی ہے، عین کلمہ کے بعد ہوتی ہے. جیسے کہ الاجلب واد بروزن الافعال. تو یہاں پر دیکھیں جو عین ہے، عین کلمہ یہاں پر لام بن رہا ہے، اس کے بعد یہ واو ہے جس کے اوپر تشدید ہے. شتافتن دوڑنا، اس کی گردان ہوگی اجلب واد یجلب وضو اجلب وادن. آخر تک گردان یہاں پر نہیں لکھی ہے کیونکہ اردو کے اندر اس کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو یہاں تک وہ والے ابواب مکمل ہو چکے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے. اگلے باب سے وہ باب ہم پڑھیں گے جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا ہے. اسی طرح وہ باب بھی ہم پڑھیں گے جو کہ رباعی کے ابواب ہیں. وہ سارے انشاءاللہ اگلے باب کے اندر ہم تفصیل سے سمجھیں گے.